اسلامی رشتے سے لگنے والی میری اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کی مت والو، شمعِ رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، آؤ ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضور روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں بآواز بلند، اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہتے سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام، یہ میلاد پاک جو رچائی اور بسائی گئی ہے علی جناب محمد یعقوب اور مولوی قدیرو کے گھر پر، جشن عید میلاد النبی کے موقع پر اگر میری آواز سن رہے ہوں تو صاحب خانہ سے بالخصوص میری گزارش ہے، کافی دیر سے میلاد شریف چل رہا ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر میری آواز سن رہے ہیں تو میرے سیکریٹری بھی ہیں اور کمیٹی ادھیش بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے گھر پہ پروگرام ہو رہا ہے، ان کو تو ضرور بیٹھنا چاہیے میلاد شریف میں۔ اگر آواز جا رہی ہے ان کا تک تو پہنچا دیجیے، میں یہاں تک لا دوں۔ اور حضرات، جیسا کہ آپ لوگ کافی دیر سے منقبت اور نعت مصطفیٰ بہت ہی بہترین لہجے کے مالک سے آپ لوگوں نے سنا، اور اچھی آوازوں میں آپ لوگوں نے سنا بھی، اور ماشاءاللہ بہت دلچسپی اور دلجمعی کے ساتھ آپ لوگوں نے سنا، لیکن جیسے ہی تقریر کی باری آئی ویسے ہی محفل خالی ہو گئی۔ یہ صرف یہی کی بات نہیں، بڑے بڑے جلسوں کی بات یہی ہوا ہے کہ جب تک طرز میں پڑھ جانے والی نعت پڑھی جاتی ہے تو لوگ خوب پیسہ لوٹانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب کچھ سیکھنے کی بات آتی ہے، سمجھنے کی بات، تو اٹھ کے محفل سے چلے جاتے ہیں۔
بہرحال آپ لوگ جتنے لوگ ہو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو. آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی بات بتانے کی کوشش کروں گا، زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ. حالانکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا یا نہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو سنانے کی کوشش کروں گا. اگر میرے ممبر میں سے مولوی صاحب آگے ہوں تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ اب جا کر کے محفل کی زینت بڑی، کم سے کم ایک نور والا تو بیٹھا محفل میں آ کر کے. اتنی دیر سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے چہرے پہ نور رکھا گیا ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جس مقصد سے محفل پاک بچائی گئی ہے ان تمام مقاصدوں کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور جو پیارے حبیب کی سنت پر عمل کیا جائے گا کل انشاءاللہ نکاح خوانی ہوگی، مولا اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. بہرحال آئیے اپنی بات شروع کرنے سے قبل میں ایک مرتبہ اور آپ حضرات سے کہوں گا کہ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، میں نے آیت حدیث پاک پڑھی ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صدق اللہ. جیسا کہ آپ لوگوں نے اس خطبہ میں اس حدیث پر کافی تقریر سنی ہوگی کہ نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے. نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اور جس نے نکاح سے انکار کیا، نکاح سے جس نے منہ موڑ لیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا، میری سنت کا انکار کر دیا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے نکاح سے انکار کیا وہ میری سنت کا انکار کیا، وہ میرے نقش قدم پر چلنے کی بات کو انکار کر دیا، تو زندگی میں ایک ہے نکاح اور ایک ہے پاکی ایمان. آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا، پاک ہو گئے، ایک آدھا ایمان ہو گیا، اور آدھا ایمان مکمل مسلمان کا تب ہوتا ہے جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے نوجوان کا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو باپ اور ماں کے سر پر بہت بڑا بوجھ رکھا رہتا ہے. ہمیشہ انہیں ٹینشن لگا رہتا ہے کہ کب ان کی رشتہ ہو جائے اور ہمارے سر سے یہ بوجھ اتر جائے. اس لیے کہ ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے حالات جو چل رہے ہوئے، دنیا کا ماحول جو چل رہا ہے، اس سے دیکھ کر کے ہر ماں باپ کو فکر ہونے لگا ہے، ہر ماں باپ کو جو ہے ڈر ستانے لگا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج لڑکی والا باپ جو ہوتا ہے اور زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے، اس لیے کہ آج دہیج کے نام پر نکاح کو اتنا زیادہ کٹھن بنا دیا گیا ہے، اتنا مشکل کام بنا دیا گیا ہے. مسلمانوں، اگر کسی غریب کے باپ کے پاس 4 بیٹی ہو تو چین بھر کے کبھی وہ نیند بھر سویا نہیں ہوتا، نہ تو کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے. کبھی آپ اس کے قریب میں بیٹھ کر کے اس کے دل کی حال کو پوچھئے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ اس غریب کے باپ کے اوپر کیا بیتتی ہے، جو آج کے سماج میں یہ ماحول نے اتنا بڑا بکھیڑا کھڑا کر دیا ہے. کہ جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ نکاح کو سستا کر دو، نکاح کو اتنا زیادہ آسان کر دو کہ تاکہ کوئی بھی انسان ہو اس کو جو ہے رسوا نہ ہونا پڑے، اس کو کبھی ذلیل نہ ہونا پڑے. یہ ہے میرے آقا کا فرمان. جتنا ہی آسانی کے ساتھ، جتنے سستے کے ساتھ لوگ نکاح کرتے ہیں، میرے آقا کی سنت پر اتنا ہی زیادہ عمل کرتے ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے عرش و اعظم کو بنانے کے بعد، اللہ نے عرش اعظم کو بنانے کے بعد، زمین کا فرش لگانے کے بعد، آسمان کا سامیانہ لگایا، عرش و اعظم کو بنایا، لوح و قلم کو اللہ نے پیدا کیا.
جب دنیا کو قائم پروردگار عالم نے کر دیا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کا رشتہ بنایا ہے؟ اللہ نے دنیا کو بنانے کے بعد کس چیز کا رشتہ قائم کیا ہے؟ باپ بیٹے کا رشتہ تو بعد میں بنا ہے، بیٹی ماں کا رشتہ بعد میں بنا ہے، دادا کا رشتہ بعد میں بنا ہے، چاچا کا رشتہ بعد میں بنا ہے، اور جو بھی جتنے بھی رشتے اللہ نے دنیا میں بنائی ہے وہ تمام چیز کو بعد میں بنایا ہے۔ لیکن عرش و اعظم کو بنانے کے بعد، دنیا کو وجود میں لانے کے بعد اگر سب سے پہلا کوئی رشتہ اللہ نے بنایا ہے، سب سے پہلے رشتے کو اللہ نے وجود میں لایا ہے، تو وہ رشتہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، وہ رشتہ ہے نکاح کا پیغام ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ساری دنیا کو بنانے کے بعد سب سے پہلے نکاح کیوں کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسے بنا دیا ہے؟ مسلمانوں غور کر کے سنو، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا، اے آدم تم جنت میں رہو گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیا ہے، اپنی جو ہے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جنت میں رہنے کا حکم ہو گیا۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے ہیں۔ مسلمانوں اب بتاؤ جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ جنت میں تمام چیزیں آپ کو ملنے والی ہے، شہد کی نہریں جنت میں موجود ہے، دودھ کی نہریں سے جو ہے جنت میں موجود ہے، باغات جنت میں موجود ہے، میوے پھل جنت میں موجود ہے، ہر قسم کے میوہ آپ چاہے تو جنت میں پا جائیں گے۔ جو چیز آپ جنت میں خواہش کرو گے وہ آپ کے سامنے پیش ہو جائے گی، وہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن حضرات محترم آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، آپ حضرت آدم علیہ السلام کچھ دن تک جنت میں رہے، آپ کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا، آپ کے دل کو اطمینان نہیں مل رہا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے دل میں آدم علیہ السلام سوچنے لگے، اے اللہ تو مجھے کوئی ایسا بھیج دیتا جس سے میرے دل کو سکون مل جاتا، جس سے میرے دل کو چین مل جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام نے سوچتے سوچتے آپ کو نیند کا غلبہ آیا ہے، آدم علیہ السلام کو جب نیند کا غلبہ آ گیا، پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ماں حوا کی تخلیق کیا ہے، ماں حوا کو بنایا ہے۔ جب ایک حسین و جمیل خوبصورت خاتون جلوہ گر ہوتی ہے، آپ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ماں حوا